اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج سے ہم جو ہے علوم قرآن کا موضوع شروع کر رہے ہیں۔ علوم قرآن جو ہے یہ الگ سے مدرسوں میں، یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ علم ہے باقاعدہ طور پہ قرآن مجید کے حوالے سے، اور یہ ہم نے صرف آسان اردو میں جو ہے کچھ چیزیں قرآن کریم کے علوم کے حوالے سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا، اصطلاحات آئیں گی، نام آئیں گے بہت سارے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہو جائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ چیز سمجھنی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اس کا کیا کر رہے ہیں، کچھ کتابیں آپ کو دکھا رہا ہوں جس سے آپ کو صرف اتنی وضاحت ہو جائے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، اور اس پورے ٹینیور میں یہ وہ مہینے کا ہوگا، یا شاید 2 مہینے ہو جائے، یا شاید 3 مہینے ہو جائے۔ وہ جتنا ہم دیکھیں گے، جتنا بھی ہمیں وہ چیز سمجھ آتی ہے اس میں ہم کیا پڑھیں گے۔ ہم بجائے اس کے کہ میں خود آپ کو بتاؤں، آپ کو علوم قرآن پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جس کو ہم دیکھیں گے بھی بار بار، اور آپ کو میں بھیجوں گا بھی صحیح آپ کے گروپ میں انشاءاللہ، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ترتیب دی ہے اس علوم قرآن کے حوالے سے، اور اپنے سینٹر کے لیے، مرکز کے لیے انہوں نے، یا اپنے مدرسے کے لیے کیا انہوں نے ایک سلیبس بنایا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں کچھ کتابیں جو ہیں بہت آسان لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کہ درمیانے درجے کی جو ہے نا مشکل ہے، اور کچھ ہے جو بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں درجات کے لیے جو ہے وہ کتابیں ہیں، میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں۔ آپ کا جو درجہ ہے آپ نے اس میں رہنا ہے، یعنی آپ نے آسان ترین میں رہنا ہے فی الحال۔ ہم آسان سے مشکل کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جب ہم مشکل تک پہنچیں گے تو وہ مشکل مشکل نہیں رہے گی ہمارے لیے۔ یہی ہمارا طریقہ کار رہا ہے شروع سے، ٹھیک ہے۔ ہم آسان سے ہی اوپر جائیں گے۔ آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے کیا ترتیب دی ہے۔ اس میں علوم قرآن میں نا مختلف شاخیں ہیں اس کی، میں نے وہ آپ کو ساری ایک ساتھ ہی آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے کنسلٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے، اور یہ اس کا نام ہے آسان علوم قرآن۔ اس نام سے بہت ساری کتابیں ہیں، یہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے آسان علوم قرآن، لیکن آپ نے اس کے لکھنے والے کا نام یاد رکھنا ہے۔ جیسے یہاں نام لکھا ہوا ہے پروفیسر مولانا محمد رفیق چودھری، ان کا نام بہت مشہور ہے، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور ہر کتاب ان کی بہت شاندار ہے اپنے موضوع کے حوالے سے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ چلیں حرمین شریفین میں تشریف لے آئیں، یہ اچھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی آیت پڑھ لیتے ہیں ہم۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ النحل ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ پر، یہ کتاب جو ہے ہر چیز کو کھل کے بیان کرنے والی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، پہلے اس کتاب کے متعلق ہم بات کرنا چاہیں گے۔ حدیث نبی میں کیا ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کتاب سے بہت ساری اقوام کو اٹھاتا ہے، عروج دیتا ہے۔ ویدع به الاخرین، اور بعض اقوام کے پستی کا جو سبب ہوتا ہے وہ بھی یہی کتاب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی ناقدری اور اس کی کیا، علامہ اقبال نے ہمیں، ہمارے لیے، برصغیر صغیر والوں کے لیے کیا خوبصورت کہہ دیا ہے کہ قرآن میں ہو غوط زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ کیا بات ہے، یہ اچھا کہ انہوں نے شروع میں ہی 3 چیزیں لکھ دی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ذرا نا مہپارا، آپ اس کو ذرا پڑھیے گا پلیز، خود سے دکھائی دے رہا ہے آپ کو نا، ذرا اس کو پڑھیے گا جی پلیز۔ سر۔ جی سر، سر پیش لفظ یہ نہیں، آپ صرف جو ہے یہ صرف فہرست پڑھیں گے آپ۔ قرآن کا تعارف، ہاں، فہرست پڑھو۔ قرآن کا تعارف، قرآن کے معنی، قرآن کی اصطلاحی تعریف، قرآن کے مختلف نام، قرآن کے مضامین، علوم پنجگانہ، پھر مشقی سوالات، اس کے آپ کے یہ دیکھیں نا، آپ دیکھ رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں، وہی کے ٹھیک معنی۔ ہے۔ دیکھو ایک مسئلہ کریں، اگر ہم یہ قرآن 1 2 جی 3 4 5 5 دن ہم پڑھیں گے تو آخر جو ہے نا کیا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی یہ انہوں نے اس ترتیب سے ایکسرسائز۔ دیا، اچھا کیا، بہت اچھا کیا، ایک جی سر۔ طلباء کے لیے اچھا ہے جی۔ آگے، وہی کے معنی، قرآن میں لفظ وہی کے معنی، وہی کی مختلف صورتیں، وہی کی اقسام، قرآن اور حدیث قدسی میں فرق، نزول وحی کی کیفیت، سب سے پہلی وحی، آخری وحی، ہاں، آپ اور دیکھ رہی پھر ہے نا، مشقی آپ دیکھ رہی ہیں کہ سوالات۔ آپ کو کیا کیا ملے گا، پڑھنے کو کیا ملے گا، جو کہ ہم لوگ جس کی توجہ ہی نہیں بہت کرتے اچھی بک ہے سر یہ۔ ہاں ہاں، یہ بہت آسان لکھی ہے۔ اچھا آگے پڑھیں۔ قرآن کی خصوصیات،
एजाजुल कुरान, इसको एजाजुल कलाम कुरान कहते हैं। इलाही, देखिए कुरान की महफूज कलाम। खुसूसियात, यानी कुरान की खुसूसियात को हम लोग एजाजुल कुरान कहते हैं, कुरान का मौजज़ा कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इसकी तारीफ है, क्या है? जी जी, कलाम इलाही, महफूज कलाम, मोजिज कलाम, कामिल हिदायत, आलमगीर किताब, फसीह व बलीग कलाम, तजाद से पाक, पुरतासीर कलाम, सच्ची पेशगोइयाँ। अच्छा ये देखिए, फिर ये मशक़ जो आपने सवालात पढ़ा ना एक्सरसाइज 31 तक जो पढ़ा आपने, ये जो आपने पढ़ा है, ये जो लिस्ट पढ़ी है आपने, ये मोजज़ात हैं कुरान के, ये अल्लाह का जी कलाम है पक्का, ये इसी से लोग अच्छा मुमिन भी होते हैं और जी यही हमारा ईमान। ये जो आपने पढ़ी है ना ये चीजें, ये सारी की सारी कुरान के मोजज़ात हैं। अब दोबारा उलूम कुरान की तरफ आते हैं, जरा आ जाए, आगे क्या है? जमा और तदवीन कुरान, जमा और तदवीन का मफ़हूम, अहद हाँ जी, ये है स्टेबल महापारा। नबवी, हाँ शाबाश। अहद मंजिल, रुकू, सिपारे, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, और उसको हमें एक ही कलाम में पढ़ेंगे शायद, तो मशक़ी देखिए सवालात, बहुत आसान हो जाएगा। फिर वही शाबाश। एक्सरसाइज अच्छा जी, फिर इसके बाद है जी, इंशाअल्लाह। हाँ हाँ पढ़े शाबाश। मक्की और मदनी सूरतें, मक्की और मदनी सूरतों की तकसीम, मक्की और मदनी सूरतों की तकसीम और तारीफ, मक्की सूरतों की खुसूसियात और पहचान, मदनी सूरतों की खुसूसियात और पहचान, फिर मशक़ी सवालात। ये आपका टेस्ट हुआ करेगा। फिर बात 6 में इल्म नासिख व मनसूख, हाँ जी, इल्म नासिख और मनसूख, ये वो इल्म है इंशाअल्लाह। जो उलमा के लिए खास होता है, और नस्ख का अगर मफहूम, आप खुद को कुरान और नस्ख, आलिम कुरान नहीं कह सकते। शाबाश, जी जी पढ़े। नस्ख में हिकमत, मनसूख आयात की तादाद, फिर एक्सरसाइज मशक़ी सवालात। शान नज़ूल, असबाब नज़ूल, शान नज़ूल, सबब नज़ूल, शान नज़ूल, शान नज़ूल में एक अहम उसूल, एक आयत या सूरत के कई शान नज़ूल। शान नज़ूल के बारे में कुतुब और फिर मशक़ी सवालात। अच्छा, वो ही आ गई, मुहकमात और मुतशाबिहात, मुहकमात आयात, मुतशाबिहात आयात, मशक़ी सवालात, इल्म तफसीर, तो रोटी पकानी है, एक काम के लिए इल्म तफसीर के इब्तिदाई दौर, तफसीर की दो बड़ी अक़साम, तफसीर मासूर, तफसीर बिल राय, उर्दू ज़बान की मशहूर तफसीर, सही उसूल तफसीर, गलत उसूल तफसीर, मुफस्सिर के लिए शराइत। अस्माउल कुरान, दुआए मासूरा, कुरान, कुरान मजीद के चंद मशहूर लुग़त, हम कितने कुरान मजीद के फजाइल, पारों के नाम, तिलावत कुरान के आदाब, कुरान मजीद की सूरतों की फहरिस्त, तिलावत के सिलसिले में जरूरी हिदायत, कुरानी आयात, रमूज़ औकाफ, कुरान की फरियाद, मुख्तसर मज़ामीन कुरान, किताबियात। अच्छा देखें, ये जो है ना, ये जो आपने पढ़ा है महापारा, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा ये देखिए, ये जितनी कि हमने पढ़ा है ना, जितनी हमने चीजें पढ़ी हैं अभी तक, ये हमारा मुकम्मल कोर्स है जो हमने अभी तक पढ़ा है। यही हमारी उलूम कुरान है शुरू से लेके आखिर तक। इसमें तफासिर भी शामिल हो गई हैं, इसमें आपके शान नज़ूल भी शामिल है, इसमें नासिख और मनसूख भी शामिल है, मुहकमात और मुतशाबिहात भी शामिल है, आपके रुकू, आयात, सूरा, वो सब शामिल है इसमें, अज्जा शामिल है इसमें। इसमें जमा और तदवीन, तारीख कुरान की, नज़ूल की तारीख, वो सब जो है इसमें शामिल है इस किताब में। और ये किताब कुल सफ़ात कितने हैं इसके? 127 के करीब है। बहुत आसान लिखा गया है, बहुत आसान। और हम अगर चाहें तो हम यानी महीने में इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और हम जरा इसको पढ़ेंगे, बाकायदा से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे जो है ना वो ऐसे गुजर जाएंगे। तो अगर आपने इसको खुद से पढ़ा ना तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। बात समझ रहे हैं आप? यानी इसको बाकायदा से मौजू बना के आपने पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप किताब से रीडिंग शुरू करेंगे और आपको समझ आ जाएगी। यानी इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे ना, यानी पढ़ने के बाद, उस्ताद से पढ़ने के बाद आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके पढ़ने में आया करेगा। इसके बगैर आप पढ़ेंगे ना, कुछ पढ़ेंगे तो वो पढ़ने में नहीं आता और ना ही आपको याद रहता है। वो सिर्फ डेटा जमा करना होता है। ठीक है, आपने बाकायदा से उसको पढ़ना है। तो ये हमारी किताब है। ठीक है, लेकिन हम जरा आपको जरा और दिखाता हूँ कि और उलमाए कराम ने क्या लिखा है इसमें। ये देखें, ये
قرآن مجید کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، تفسیر نعیمی، یہ عقائد کے حوالے سے ہے، سنت والجماعت کی کتاب ہے اور تفسیر ہے، مطلب ان میں سے ایک ہے۔ اس طرح کی آپ جو بھی کوئی تفسیر نکالتی ہیں، کوئی بھی تفسیر نکالیں آپ، اس کے تفسیر کے شروع میں نا آپ کو مقدمہ ہوتا ہے، مقدمہ اس تفسیر کا مقدمہ ہوتا ہے، اور وہی مقدمہ جو ہوتا ہے وہ علوم قرآن یا اصول تفسیر پہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصول تفسیر یا علوم قرآن وہ سب اس میں جمع کیا ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں تو یہ احمد یار نعیمی صاحب ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے، لفظ قرآن کا معنی اور اس کی وجہ تسمیہ، شروع میں پہلے ہی پہلے کیا کہا، نزول قرآن میں پورا باب ہے، ایک پوری فصل ہے، قرآن کریم کا نزول کتنی بار ہوا، 3 دفعہ نزول ہوا ہے قرآن مجید کا، اور ہم اس کو پڑھیں گے کہ کیسے انہوں نے 3 دفعہ کیسے نازل ہوا، قرآن کے نزول خصوصاً پر کیوں ہوا، کیوں ہوا۔ آپ دیکھیں یہ سوالات، آپ کیسے سوالات آئیں گے، ایک تو جنرل اسٹڈی تھی نا آپ نے پڑھی، اب آپ دیکھیں یہ سوالات، اس کے بعد شبہات آئیں گے، کچھ شک آئیں گے، کچھ سوالات آئیں گے جو کہ مستشرقین کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ علوم اثریہ پڑھتے ہیں، مشرقیہ پڑھتے ہیں، شرق کی علوم پڑھتے ہیں، اور پھر قرآن اور حدیث میں سوال کرتے ہیں ہم سے، اور ہمارے دلوں میں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کے دلوں میں شک ڈالتے ہیں، تو ان کا جواب کیسے دیں گے، وہ چیز ہم یہاں پڑھیں گے۔ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے، اب دیکھو دونوں وہی ہے، وما ينطق عن الهوى، اس میں فرق کیسے کریں گے وہ ہم یہاں پڑھیں گے۔ قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا یہ کہاں سے آیا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوئی، کیا کیا طریقے اپنائے گئے ہیں، ہم اس کو ان چیزوں کو پڑھیں گے بھی، ڈاکٹر محمود غازی صاحب کی کتاب سے پڑھیں گے، اور وہ بہت شاندار لکھا ہے، بہت ہی شاندار لکھا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل اور فوائد کیا ہیں یہ ہم ضرور پڑھیں گے، آداب بھی پڑھیں گے، اس میں نا فضائل، فوائد اور اس کے ساتھ آداب، یہ آداب بہت ضروری ہیں۔ قرآن، تلاوت قرآن، اس کے باب میں پورا انہوں نے باب لکھا ہے، تفسیر کے معنی کیا ہے اور اس کی تحقیق کیا ہے، وہ ہم ذرا اس میں یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہ میں نے کیا بتایا آپ کو، ایک تو کتابیں ہیں وہ جو مدرسے کے لیے، کورس کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ تفسیر کا جو مقدمہ ہوتا ہے کسی بھی تفسیر کا، وہ بھی ہمارے لیے علوم قرآن کا درجہ رکھتا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں مطالعہ قرآن کے نام سے ایک یہاں لکھا ہے، مولانا حنیف ندوی صاحب نے لکھا ہے، اب انہوں نے کیا موضوعات رکھے ہیں ذرا وہ دیکھیے گا پلیز، دکھائی دے رہا ہے آپ کو ابھی، یہ دیکھیں قرآن کا تصور وحی اور تنزیل، یہ دیکھا آپ نے موضوع کیسے رکھا ہے، تصور وحی اور تنزیل، ہلکا ہلکا نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، قرآن مجید اور کتب مبالغہ، پھر ہے اسفار خمسہ۔ اب دیکھیں ان کے تھوڑے سے نا، ان کے تھوڑے سے جو ٹرمنالوجیز ہے نا، جو میں نے کہا نا آپ کو کچھ نام سیکھنے ہوں گے، صرف ڈیٹا جمع نہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ شارٹس میں جو نا وہ چیزوں کو لے کے نا آپ جمع کرتے رہو، اور کہیں ہمیں پتہ ہے قرآن کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو باقاعدہ سے ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے۔ اب ہم اسفار خمسہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیا ہے، یہ ہماری جو اہل کتاب کے پاس کتابیں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کا ان کے ساتھ موازنہ کرایا جا رہا ہے۔ عہد نامہ جدید اور اناجیل اربعہ، عہد نامہ جدید کیا ہے، یہ جو کتاب بائبل ہے وہ، اور اناجیل اربعہ یعنی یہ جو عیسائی ہیں یہ بٹے ہوئے تھے، ان کے پاس 200 سے اوپر انجیلیں تھیں ان کے پاس، اور ان میں سے پھر پوپ نے جمع کیا، بادشاہ نے جمع کیا، انہوں نے کہا یہ کیا دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر، یہ انجیل کیسے اتنی زیادہ ہو سکتی ہے، ایک ہی انجیل اتری تھی، تو انہوں نے پھر جمع ہو کے جب بہت سوچ بچار کیا، اتفاق اور اتحاد کے بعد 4 انجیلوں کو انہوں نے منتخب کیا، ایک 5ویں انجیل بھی ہے جس کو آج کل کے عیسائی نہیں مانتے اور وہ مسلمان مانتے ہیں، اور وہ ہے انجیل لوقا، اور وہ جو ہے اس میں ہمارے رسول کا نام بھی باقاعدہ سے لکھا ہوا ہے، اور بھی چیزیں بہت ہیں۔ تو اناجیل اربعہ کے بارے میں پڑھیں گے، قرآن کریم، قرآن حکیم اور اس کی اسماء اور صفات، قرآن صورتوں کی قسمیں اور ترتیب، قرآن صورتوں کے زمانی اور مکانی تقسیم جو اس کتاب میں نہیں تھی، قرآن صورتوں کی زمانی اور مکانی تقسیم، کہ کس زمانے میں نازل کتنا ہوا اور کس جگہ کتنا نازل ہوا، جمع اور کتابت قرآن مجید کی، قرآن کے 3 مراحل ہیں، قرآن کو جمع کرنا اور پھر اس کو لکھنا، یہ 3 مراحلوں میں ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ قرآن حکیم کی لسانی خصوصیات، یعنی کہ جو العربیت الفصحی ہے، عربی فصحی فصیح عربی زبان، اس کے ہم پڑھیں گے کہ عربی زبان کیوں منتخب کی گئی، اعجاز قرآن اور اس کی حقیقت، محتویات قرآن یعنی قرآن کے فہرست کہ قرآن میں ہے کیا، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، یہ بہت اہم موضوع ہے یہ والا ہمارا جو ہوگا، یہ 100 صفحات پہ چلا جائے گا۔ مشکلات قرآن، اس میں ہم تھوڑا پڑھیں گے، یہ سارا نہیں پڑھیں گے ہم صرف آپ کو میں موضوعات کی طرف لے کے جاؤں گا اور آپ کو موضوع سمجھا دوں گا، پھر آپ نے پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، آسان اردو میں لکھا ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کے رسم الخط کے بارے میں اختلاف، یہ جو لکھا ہوا ہے نا رسم الخط، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے آپ کو
قرآن کا جو رسم ہے، قرآن کی جو لکھائی ہے، جس میں وہ لکھا جاتا ہے، وہ میں آپ کو نا اس میں کچھ ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں آپ کے پاس قرآن مجید جو موجود ہے نا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کبھی چھوٹا سا میم ڈال دیتے ہیں، کبھی چھوٹا سا نون ڈال دیتے ہیں، کبھی سین کے اوپر سواد لکھ دیتے ہیں، کبھی سواد کے اوپر سین لکھ دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. اور ایک لفظ عربی میں اور طرح لکھا ہوتا ہے لیکن قرآن میں وہی لفظ اور طرح سے لکھا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ رسم الخط کا ہم نے پڑھنا ہے، رسم عثمانی ہم پڑھیں گے اور اس کو باقاعدہ سے الگ سے کتاب پڑھیں گے، وہ جو آگے آ رہی ہے میں آپ کو دکھانے والا ہوں ابھی. اس کے بعد تفسیر کیا ہوتی ہے. تفسیر کے دو مشہور مدرسے یہ ہم پڑھیں گے کہ مدرسے فکر، جیسے ہمارے پاس 4 مذاہب ہیں اہل سنت و جماعت کے، اسی طرح تفسیر کے بھی 2 مشہور مدرسے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. اولیات قرآن اس کے تحت پھر وہ ہمیں سمجھائیں گے. تو یہ دیکھا آپ نے کہ یہ تھوڑا سا اس کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا اونچا ہے، اس کا 3ویں درجے کی کتاب ہے. اچھا اوپر جائیں، یہ دیکھیں یہ کتاب، اس پہ بہت سارے اس کے تراجم ہیں. یہ بڑی علوم قرآن پہ کتاب لکھی ہے. اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ علم اور قرآنی علوم کا ارتقاء. آپ یہ دیکھیں کہ بات کہاں سے شروع کی، علم سے بات شروع کی ہے. اچھا القرآن، قرآن کریم کا تعارف. یہ تعارف عام تعارف نہیں ہوگا بلکہ باقاعدہ سے اصطلاحی تعارف ہوگا، اور اس تعارف میں ہی قرآن کے جو ہے نا معجزہ موجود ہوگا. قرآن کریم کے نام اور اس کے اوصاف، قرآن کریم کے اوصاف، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور قرآن کریم میں فرق. اب دیکھا آپ نے کہ اب وہ نہیں ہے قرآن اور حدیث میں فرق، بلکہ قرآن حدیث میں بھی تو 2 چیزیں ہیں. حدیث قدسی وہ تو اللہ فرما رہا ہے، پھر کیوں رسول اللہ فرمانے کہ اللہ فرماتا ہے، تو وہ تو قرآن ہو گیا نا. نہیں بھائی، حدیث قدسی الگ ہے، رسول اللہ کے حدیث الگ ہے، اور قرآن کریم الگ ہے. اس میں بہت سارے علوم ابھی پائے جاتے ہیں، ابھی مزید اس کے راز کھلنے ہیں. حدیث نبوی کیا ہوتی ہے، حدیث کی قرآن اصطلاحی مفہوم کیا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہوتا ہے، حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ مین سوال ہوتا ہے ہمارے کتابوں میں، مدرسوں میں. 2 شبہات کا اور ان کا ازالہ ہے. وہی کیا ہوتی ہے، وہی کا امکان ہے کہ نہیں، اور وقوع پذیر ہونا، وہ ہم ڈسکس کریں گے. وہی کا معنی اور مفہوم، اللہ تعالیٰ کی وحی کی کیفیت، فرشتوں کی طرف کیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتا ہے، یہ ہم اس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی نسبت کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہم کیسے بولیں گے. یہ ہمارا مین عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اللہ کے. اچھا یہ پھر کیا ہے قرآن کریم کی خصوصیات. حدیث نبوی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا رسولوں کی طرف وحی کرنا، اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. رسول کی طرف وحی آتی ہے فرشتے کی، اور رسول کی طرف فرشتے کی وحی کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یعنی ایک اللہ کا فرشتوں سے بات کرنا ہے، پھر فرشتوں کا رسول اللہ سے بات کرنا ہے. یہ بہت عجیب جناب موضوع ہوگا ہمارے لیے. منکرین وحی کا شبہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں وحی ہے ہی نہیں. متکلمین کی سازشیں، یہ لفظ اس کو نوٹ کر لیں، متکلم جیسے ہم کہتے ہیں نا مفسر اور عالم اور حافظ، قاری، سب کو پتا ہے کہ یہ نام ہم کیوں لیتے ہیں. محدث، ایک لفظ کا اضافہ کر لیں متکلم، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو علم الکلام جانتا ہے، استاد ہوتا ہے. علم الکلام کا مطلب ہے علم العقائد، عقائد، عقیدہ، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس کا موضوع ہوتا ہے علم الکلام، یہ الگ سے علم ہے، اس کے جاننے والے کو متکلم کہتے ہیں. متکلمین کی سازشیں، کلام نفسی، کلام لفظی، مکی اور مدنی صورتیں. ابھی دیکھیں ذرا اس کا درجہ دیکھیں کتاب کا. اہل علم کی مکی اور مدنی آیات پر خاص توجہ، بمائے امثلہ اور فوائد. اس بحث یا مبحث میں وہ خاص اقسام جن پر علماء بحث کرتے ہیں آپ کو بھی سمجھائیں گے. مدنی صورتوں میں مکی آیات داخل ہیں، وہ ہم اس کا کیا کریں گے. مدنی صورتوں میں مکی آیات کی مثالیں، مکی صورتوں میں مدنی آیات کی مثالیں. مکہ میں نازل ہوئی لیکن مدنی کے حکم میں ہے، یہ کیسے. مدینہ میں نازل ہونے والی آیات جو حکم کے لحاظ سے مکی ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. اچھا مدنی صورتوں کی وہ آیات جو نزول میں مکی آیات کے مشابہ ہیں، مکی صورتوں کی وہ آیات جو نزول میں مدنی آیات کے مشابہ ہیں. اب ایسے ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کبھی مکی صورتیں ایسی ہوتی ہیں، مدنی صورتیں یہ ایسی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس کا الٹ ہوگا. تو وہ کیوں ہوتا ہے وہ ہم یہاں اس کی مثالیں لے کے آئیں گے. مکہ سے مدینہ لائے جانے والی آیات، مدینہ سے مکہ لائی گئی آیات، رات اور دن میں نازل ہونے والی آیات. احباب یہ دیکھو محبارہ، موسم گرما، موسم سرما میں نازل ہونے والی آیات، سفر اور حضر میں نازل ہونے والی آیات، مکی اور مدنی آیات کے علمی فوائد، مکی اور مدنی کی پہچان اور دونوں کا فرق، یہ آپ کے لیے موضوع ہوگا. سماع نقلی منہج، یہ ہم پڑھیں گے کہ ہم نے سنا کیسے ہے اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں.
اور نقل کرتے ہیں، یہ ساری اصطلاحات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ قیاسی اور اجتہادی منہج کیا ہوگا؟ منہج کا مطلب سلیبس ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے منہج، اس لفظ کو یاد رکھیں۔ سماعی کا مطلب ہوتا ہے سنی ہوئی بات، قیاسی کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، یعنی کہ ایک چیز کا حکم موجود ہے تو ہم کہیں دوسری بھی ایسی ہی ہوگی، ایک بہن ایسی تو دوسری بہن بھی ایسی ہوگی۔ اجتہادی کہ خود سے آپ جو ہے اجتہاد کریں جیسے علماء کرام کرتے ہیں، تو یہ ہم اصطلاحات پڑھیں گے آگے۔ مکی اور مدنی کی درمیان فرق کیا ہے؟ نزول دور کا اعتبار کیسے کریں گے؟ مدنی محل نزول کے اعتبار سے کیسے چینج لے کے آئیں گے، آیات میں کیسے تقسیم کریں گے کہ محل یعنی جگہ۔ مخاطب کے اعتبار سے کہ کون مخاطب ہے، مشرک، مومن، مسلم، خواتین، بچے، مرد، اس کو ہم پھر تقسیم کریں گے۔ مکی اور مدنی خصوصیات ہم پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یار کتنا آسان ہو گیا ہے۔ مکی صورتوں کے ضابطے اور موضوعی خصوصیات، مدنی ضابطے، موضوعی ممیزات اور اسلوب کے خصوصیات کو اجمالی طور پر اس طرح ذکر کیا جا سکتا ہے، کس طرح وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی اور سب سے آخری آیت کی پہچان، ہاں یہ اچھا موضوع ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے آخری آیت کی پہچان، سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات، سب سے آخر میں قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا، موضوعات کے لحاظ سے پہلے نازل ہونے والی آیات، خوراک کے بارے میں، قتال کے بارے میں نازل ہونے والی آیات، ناسخ اور منسوخ کی تمیز ہم کیسے کریں گے؟ اہل علم کی توجہ چاہیے، اس میں ایک باب ہوگا اس میں۔ اچھا، اسباب نزول کی معرفت کے ذرائع، سبب کی تعریف، اسباب نزول کی معرفت کے فوائد، یہ الگ سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اسباب نزول پہ، تفسیروں میں یہ تفسیر اسی سے بنتی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ صورت کیسے نازل ہوئی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کو اسباب نزول یا شان نزول کہتے ہیں ہم لوگ۔ خاص سبب نہیں بلکہ عمومی الفاظ کا اعتبار کر کے کوئی آیت نازل ہوئی ہے۔ سبب نزول کے لیے استعمال ہونے والے کلمات، احتمالی کلمات، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کلمات ہوں۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ سبب نزول کے بارے میں روایات کا زیادہ ہونا، سب کی وحدت کے ساتھ نزول میں تعدد، حکم سے پہلے آیت کا نزول، حکم ابھی نہیں آیا لیکن آیت پہلے نازل ہو گئی، کوئی کام کوئی واقعہ پیش نہیں آیا لیکن آیت پہلے نازل ہو گئی۔ ایک شخص کے بارے میں نازل ہونے والی متعدد آیات، تربیت اور تعلیم کے میدان میں اسباب نزول کی معرفت کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ آیات اور صورتوں کی مناسبت، یعنی ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ کیا لنک ہے اور ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کیا لنک ہے، ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ نزول قرآن، یہ ہم دیکھو، ہم وہ آیات نہیں پڑھیں گے، ہم آپ کو وہ چیز سمجھائیں گے کہ یہ ہوتا ہے کیسے، وہ چیزیں دکھائیں گے۔ اب مکمل قرآن کا نزول، قرآن کریم کی قسط وار نزول، قرآن کے قسط وار نزول کی حکمتیں، قرآن کریم کے قسط وار نزول کی تعلیمی اور تدریسی فائدے کیا ہوتے ہیں؟ واہ واہ، بہت اچھا موضوع ہے۔ تعلیمی عمل کی بنیاد میں دو امور پر اعتماد کیا جا سکتا ہے: قرآن کو جمع کرنا اور اسے ترتیب دینا۔ رسول اللہ کے دور میں قرآن کریم کا جمع کیا جانا اور اس کی حفاظت، رسول اللہ کے دور میں قرآن کی کتابت، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، سیدنا عثمان غنی کے دور میں ایک شبہ کا ازالہ، صورتوں اور آیات کی ترتیب، آیات کی ترتیب، صورتوں کی ترتیب، اہل علم کی صورتوں کی ترتیب میں اختلاف کیوں ہے؟ اہل علم کا ہوگا، وہ عام لوگ نہیں ہوں گے، صحابہ کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں تابعین کا، تبع تابعین کا۔ قرآن کریم کی صورتیں اور آیات، رسم عثمانی رسم الخط جو آج چیزیں ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے فواصل اور رأس الآیت کیسے لکھتے ہیں، وہ اس میں کیسے وہ یعنی وہ نشانیاں کیا لگاتے ہیں عثمانی رسم الخط میں، ہم الگ سے بھی پڑھیں گے اس کے بارے میں، کتابیں میں آپ کو بھیجوں گا۔ فواصل یعنی جو فصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جدا کرنے والی وہ، اور رأس الآیت، قرآن کریم میں فواصل کی انواع، فواصل متقاربہ فی الحروف، یہ ہم پڑھیں گے ابھی۔ 7 حروف پر قرآن کریم کا نزول جو رسول اللہ نے فرمایا حدیث پاک میں۔ افراد اور تذکیر، ہاں اچھا، اعراب اور کی کیفیت میں اختلاف، حرفی اختلاف، تقدیم اور تاخیر، ابدال کا اختلاف، یہ اس میں رسم الخط کے بارے میں ساری باتیں ہیں جو آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، وہ ہے بہت آسان ہے، یہ بہت ہی آسان ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ 3 موضوعات کو ایک ہی صفحے پہ لے کے آئے ہیں، تو اس لیے وہ بہت آسان ہے۔ کمی اور زیادتی کا اختلاف، 7 حروف کے مطابق نزول قرآن کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ امی قوم کے لیے حفظ اور قرات میں آسانی کیسے ہے؟ اہل عرب کی فطری زبان کے لیے قرآن کریم کا اعجاز، معجزہ، معانی اور احکام کے لحاظ سے قرآن کریم کا اعجاز کیا ہے؟ قراءات اور قراء کیا ہے؟ قراء کی کثرت اور حرف 7 تک محدود ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ قراءات کی انواع اور اس کا حکم اور ضابطے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم القراءت میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ صحیح قراءت کے ضابطوں کا معیار، عربی قراءت سے موافقت، قراءت کے ممکنہ مصحف عثمانی کے مطابق ہونا، کتابت یعنی رسم کے موافقت میں قراءت کا اختلاف، یہ جو کمپوزنگ ہوتی ہے، قراءت صحیح سند سے ثابت ہو، صحیح قراءت میں اختلاف کے فوائد، وقف اور ابتدا، تجوید اور اس کے آداب، آپ دیکھ رہے ہیں تجوید، علم و تجوید میں داخل ہو گئے ہیں۔
आदाब तिलावत, कुरान की तालीम पर उजरत लेना, मुफस्सिर के लिए ज़रूरी कवायद, ज़माइर, मारिफा, वाहिद, ये सारे अतफ, ये हम जो पढ़ चुके हैं, ये सर्फ, इनमें सर्फ में दाखिल हो गए। फिर इल्म नहव में दाखिल हो गए हैं सारे, नासिख और मनसूख पे दोबारा उलूम कुरान की तरफ आ गए हैं हम लोग। और ये मंतिक की कुछ चीज़ें हैं वो भी पढ़ेंगे। फिर मौजज़ा है कुरान मजीद, मौजज़ा कैसे है वो हम पढ़ेंगे। ये इसकी बहुत ज़रूरी चीज़ें होगी जो हमें मुस्तशरिकीन को हम जवाब देंगे, जिसके ज़रिए से कुरान करीम के अमसला बयान करना, सारे इसकी मिसालें जो होती है कुरान मजीद में, जो मिसालें बयान की गई हैं, कुरान मजीद में जो कस्में खाई गई हैं, कसम की क्या होती है, इसकी तारीफ क्या है, इसके सीगे कैसे इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद में, कुरान करीम और झगड़े का अंदाज, झगड़े के तारीफ, आप देख रहे हैं मुनाजरा करने का तरीका, किस्सुल कुरान, कुरान के किस्से जो होते हैं वो हम इसमें देखेंगे। कुरान किस्सों के फ़वाइद, अनवा, इसके तकरार की हिकमतें, तरबियत और तहजीब में कुरान किस्स के असरात, कुरान करीम का तर्जमा, तर्जमा के मानी, लफ्ज़ी तर्जुमा का हुक्म, मानवी तर्जमा। अब ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको कहता था ना कि वो लफ्ज़ी तर्जुमा ऐसा नहीं होता, वो ये हम सारी यहाँ पढ़ेंगे, हर चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मानवी तर्जमा और तफसीरी तर्जमा, नमाज में अरबी लुगत के अलावा किरात करना, उर्दू में, फारसी में। तफसीर व तावील क्या होती है, तफसीर व तावील के मानी क्या है, मुताखिरीन के नज़दीक तावील क्या है, तफसीर व तावील क्या है, मुफस्सर के आदाब क्या है, मुफस्सर के शरायत क्या है, तफसीर की इब्तिदा कब हुई, इसका इर्तिका क्या है, रसूल करीम और सहाबा के दौर में तफसीर हुई, तफसीर ताबीन के दौर में कैसे, तफसीर का तदवीनी दौर, तफसीर का मौजूई, तफसीर मौजूई का मतलब एक ही मौजू पर बहुत सारी आयत को जमा कर देना, जिहाद है या रोज़ा है, रमज़ान है या फिर ज़कात है, इस पे इसको तफसीर मौजूई कहते हैं। तबक़ातुल मुफस्सिरीन, मुफस्सिरीन के तबक़ात हैं, ताबीन के दौर में मुफस्सिरीन कौन कौन थे, मुसन्निफीन, दीगर मुसन्निफीन है, ख़ास किस्म के मुसन्निफ, मुफस्सिरीन का तबका, मुतअखिरीन मुसन्निफीन कौन है, खुदरो मुफस्सिरीन, फन्नी मुफस्सिरीन, जदीद तरक्की पजीर दौर के मुफस्सिरीन, तफसीर बिल मासूर, मासूर यानी हम हदीस से कुरान की तफसीर करते हैं। तफसीर मासूर में इख्तिलाफ, इसराइलियात से इज्तनाब करना, तफसीर बिल मासूर का हुक्म हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद तफसीर बिल राय, फिर तसव्वुफ, सूफी तफसीर, तफसीर इशारी, गराइब की तफसीर, मशहूर तफासिर का तारुफ होगा। तफसीर बिल मासूर की मशहूर किताबें हम पढ़ेंगे, तफसीर इब्न अब्बास, ये इसको कहते हैं तफसीर और उसूल तफसीर, हम इसमें पढ़ेंगे ये चीज़ें। तो ये इन्होंने एक किताब में आप देख रहे हैं कि देखें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उलूम को एक ही किताब में जमा कर दिया है, एक ही किताब में बहुत सारी उलूम को। ये किन्होंने किया था, ये मबाहिस फी उलूम कुरान, मन्ना उल क़तान, और तर्जमा किया अब्दुल्लाह सरूर ने और अब्दुल खबीर ओवैसी साहब ने किया। और बहुत अच्छी किताब है, ये बहुत जामे किस्म की किताब है। और हम इससे भी पहले हम जरा वो पढ़ेंगे, ये जो किताब है आसान, प्रोफेसर रफीक साहब की, ये शुरू करेंगे पढ़ना। और फिर हम दूसरी किताबों से क्या करेंगे कि जो मौजूद हमारे रह जाएंगे ना, वो हम वहां से लिया करेंगे। मैं एक ही मौजू लिया करूंगा और एक ही मौजू पर हम क्या करेंगे, फिर आगे सारी किताबों के मबाहिस देखेंगे। ये एक और किताब है जो अरब में पढ़ाई जाती है, ये भी अच्छी किताब है, कुरान करीम उसके चंद मबाहिस हैं, ये भी इसी तरह की किताब है, अच्छी किताब है। अल हुदा वाले भी इसको पढ़ते हैं, देखें मशहूर किताब है। ये भी आसान है, बहुत आसान लिखी गई है, इस तरह इतनी मुश्किल नहीं है ये, जिस तरह दिखाई देता है। ये तारुफ कुरान, कुरान की खुसूसियात, कुरान के चंद और मशहूर नाम है। ये देखें हर किताब एक जैसी होगी, फिर इसके बाद आप देखेंगे ना, एक किताब पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से ना, तो हर किताब आपको एक जैसी ही लगेगी। फिर कुछ कुछ इजाफा होगा, जैसे रसूलुल्लाह बहसीत एक मुअल्लिम, तालीम कुरान या तफसीर कुरान क्या होना चाहिए, तालीम कुरान कैसे दिया जाए, तालिब इल्म की खुसूसियात क्या होनी चाहिए, वही क्या होती है, ये वही के सारे वही के सच होने के दलाइल हैं, इसका दौर है, मतलू और गैर मतलू वही क्या होती है, कैफियत क्या थी, दारो मदार क्या था, कशफ और इल्हाम में क्या फ़र्क होता है, वही में क्या फ़र्क होता है, नुज़ूल कुरान के मकासद क्या है, मराहिल नुज़ूल क्या थे, हिकमतें क्या थी, मिक़दार नुज़ूल क्या है, आखिरी आयात कौन सी हैं, जमा कुरान के 4 अदवार, उन्होंने 3 अदवार में तकसीम किया था, उन्होंने 4 अदवार में तकसीम किया। फिर अहद नबवी में क्या हुआ, सिद्दीक़े में क्या हुआ, सैयदना ज़ैद का इंतखाब क्यों किया गया इस काम को जमा करने के लिए, खिलाफत उस्मानी में क्या हुआ, ये इसकी जो तबात हुई है, कंपोजिंग हुई है, वो कैसे हुई, ये अखमास और आशार, हज़ाब और मनाजिल की तकसीम, रुकू, आयात, सिपारे और सूरत की तकसीम, ये हम सारे इसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आम आम अरबी रस्मुल ख़त और कुरानी रस्मुल ख़त में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क और 6 कायदे नोट करेंगे हम लोग, यहाँ पे पढ़ेंगे, सीखेंगे। तौक़ीफ़ी और इज्तिहादी रस्म मुसहफ़ी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, उस्मान गनी ने क्या क्या इसमें चीज़ें चेंजिंग लेके आए हैं खुद से। तो आप देख रहे हैं हुरूफ सबआ क्या होते हैं, ये एक सही किरात की शरायत क्या है, आप किरात कैसी करते थे, अब ये बड़े अच्छे मौज़ूआत हैं।
अच्छा जी, हम क्या पढ़ते हैं जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, फर्स्ट ईयर से लेके हमारा मेरे ख्याल में जो BS होता है हमारा, उस तक हम यही किताब पढ़ते हैं। देखिए ये किताब है तकी उस्मानी साहब की किताब है उलूम कुरान पे। तो ये किताब हमारे जो मदारस हैं और जो जामियात हैं उसमें ये किताब पढ़ाई जाती है। और इसकी आप फहरिस्त पढ़ेंगे ना, तो आप बस ये वो कहते हैं कि बाकी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये किताब आपके लिए काफ़ी है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये आसान लिखी गई है और इसमें तकरीबन सबको जमा कर दिया गया है, जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती है एक तालिब इल्म के लिए। तो मैं इसको शुरू में लेके आ रहा हूँ इस किताब को यहाँ पे। प्रोफ़ेसर रफ़ीक अहमद चौधरी साहब जो है ना, उनके किताब के साथ हम इस किताब का भी मुताला करेंगे और आप जो है ना वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे इस किताब से। ये किताब अच्छी किताब है। ये देखें आप, इसमें भी तक़सीम की गई है नुज़ूल का वक़्त और मकाम, नहारी यानी दिन के वक़्त, लैली रात के वक़्त, सैफ़ी यानी कि गर्मी के मौसम, शिताई या सर्दी के जो आयात हैं, फ़िराशी जो लेटे हुए थे, नौमी सोए हुए, समावी आसमानी जो आसमान में नाज़िल हुई, अब वहाँ भी आयात है, क्या बात है, फ़िज़ाई हवा में नाज़िल हुई। ये बहुत सारी चीज़ें तक़सीम हम पढ़ेंगे इसको सारे। असबाब नुज़ूल के बारे में इख्तिलाफ़ और क्या-क्या है, इसमें ये बहुत तफ़सील से लिखी गई है, इसलिए हम इसमें सिर्फ़ टू द पॉइंट बात पढ़ेंगे, इसके नोट्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आसान-आसान पढ़ेंगे, इसको लेके आएँगे। लेकिन आप सिर्फ़ को मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ज़रा इसकी ज़रा देख लें, इसकी फ़हरिस्त देख लें ज़रा बस, और कुछ नहीं इसमें से। इसमें सारा कुछ महफ़ूज़ कर दिया गया है, ठीक है? इस किताब में भी तमाम चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए अच्छी किताब है, बेहतरीन किताब है, उलूम कुरान के हवाले से और कुरान के बारे में मालूमात लेने की। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी किताब है। अच्छा, इसके बाद ये भी एक ये किताब है जो कि ये तो आसान है, इंतहाई आसान किताबें भी कुछ लिखी गई हैं, और कुछ हमारी किरा इसमें ना कुछ उलूम हैं, तो वो हम पढ़ेंगे साथ-साथ में। ये डॉक्टर सुबही साहब की किताब है। जैसे इसमें क्या है, हकीकत वही, जमा तदवीन कुरान, उलूम कुरान, इर्तिक़ा और तफसीर, इजाज़ कुरान, इसमें से इस पे बात की गई है। ये जो किताब है जो हमारी सबसे आखिरी किताब होगी और जो हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे इसको, ये इत्क़ान है। अल इत्क़ान, इत्क़ान इमाम सुयूती की किताब है, ठीक है? और हम जो जामियात हैं, जो बड़े लेवल के होते हैं, मास्टर लेवल के, हम इस किताब को पढ़ते हैं, ठीक है? ये किताब हमारी आखिरी किताब होगी। ये है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती साहब की किताब लिखी गई है और हम इनकी ही जो है ना किताब को आखिरी जो है ना हर्फ मानेंगे और इनकी किताब जो होती है, ये जो बाकी किताबें हैं ना, इससे ली गई है। ये बाकी किताबें जो बनाई गई हैं, सारी इससे ली गई हैं, इसलिए हम इस किताब को हुज्जियत मानेंगे। अगर इन्होंने लिख दिया है, बस यही बात हर्फ़ आखिर हुआ करेगी हमारे लिए, ठीक है? और ये बहुत आसान है इंशाअल्लाह, लेकिन हम इसको आखिर में रखेंगे, इसके चूँकि ये आखिरी बात हमारे लिए हुआ करेगी। इसी तरह आप देख रहे हैं, ये बाकी किताबें भी सारी ऐसी हैं, तिलावत कुरान करीम, और आपने मौज़ू को समझ लिया है ना, ये सारी किताबें इसी पे लिखी गई हैं। मैं आपके ग्रुप में ना आपको ये किताबें, जो ज़रूरी किताबें हैं और जो आसान किताबें हैं, वो आपको अभी से PDF में आपको भेज रहा हूँ। आपने जो देखनी है ना, वो मैं आपको पहले भेज देता हूँ ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो जाए। फिर उसके बाद दूसरी किताबें, उसके बाद मैं आपको ना वो भेजूँगा, आपको दिखाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है अहबाब, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इंशाल्लाह। नहीं सर, आमना, इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। शाबाश। आमना, इंशाल्लाह सर, बहुत बहुत ही अच्छी लग रही है सर, ये बहुत जबरदस्त, इससे नॉलेज हमारा बढ़ेगा इंशाल्लाह। जी, बिरिश भाभी कुछ कहना चाहेंगी आप? इंशाल्लाह ये बहुत पढ़ेंगे आसान है, इंशाल्लाह। आपने आना है, इसमें कोई भी कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। ये बहुत आसान है, उर्दू में पढ़ी जाएंगे और हमेशा हमें हमारे इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा होगा रोजाना के हिसाब से इंशाल्लाह। ठीक है जी। इंशाल्लाह। इसमें इंशाल्लाह सर। मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा। इसमें यह है कि मुझे आधा घंटा 40 मिनट पूरा बोलना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। डॉक्टर साहब, किताब अच्छी लगी आपको ये उलूम कुरान के बारे में? जी सर, वो बहुत अच्छी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो फिर सही मजा आएगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत इजाफा होगा। बुशरा, आपने देखा